السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری محترم پردہ نشین پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع سخن چھیڑنے سے پہلے محسن انسانیت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت والا صفات پر ہدیہ درود بھیجیے۔ نماز والا درود بآواز بلند: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کے میرے بیان کا موضوع ہے وہ شخص جسے سب نے چھوڑ دیا مگر اللہ نے نہیں۔ وہ دن مدینے کی تاریخ کے سب سے بھاری دنوں میں سے تھے جب سچ بولنے کی قیمت تنہائی بن گئی تھی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابی تھے، شاعر تھے، ایمان والے تھے، مگر غزوہ تبوک کے موقع پر ایک لمحے کی سستی نے انہیں آزمائش میں ڈال دیا۔ وہ نہ بیمار تھے نہ مجبور، مگر تیاری ٹالتے رہے، یہاں تک کہ قافلہ نکل گیا اور وہ پیچھے رہ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو منافقین نے جھوٹے بہانے بنائے، مگر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سچ لے کر کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اگر میں کسی دنیا دار کے سامنے ہوتا تو کوئی بہانہ بنا لیتا، مگر میں جانتا ہوں کہ میں اللہ کے حبیب کے سامنے کھڑا ہوں، سچ کے سوا کچھ نہیں۔ میں بغیر عذر کے پیچھے رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سچ بول رہے ہو، جاؤ اللہ کا فیصلہ آنے تک انتظار کرو۔ پھر وہ دن آیا جب حکم ہوا کہ کوئی بھی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بات نہ کرے۔ مدینے کی وہ گلیاں جو کبھی مانوس تھیں اجنبی ہو گئی، لوگ سلام کا جواب نہ دیتے، قریبی دوست منہ موڑ لیتے، حتیٰ کہ رشتہ دار بھی خاموش ہو گئے۔ 50 دن تک زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی، مگر اس تنہائی میں بھی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کا دامن نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ! ایک دن انہیں شام کے بادشاہ کی طرف سے خط ملا جس میں لکھا تھا، ہم نے سنا ہے تمہارے ساتھیوں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، ہمارے پاس آ جاؤ، یہاں تمہیں عزت ملے گی۔ حضرت کعب بن مالک نے وہ خط آگ میں پھینک دیا اور کہا، یہ بھی آزمائش ہے، اگر سب چھوڑ دیں تب بھی میں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ سبحان اللہ! 50 دن مکمل ہوئے، دل ٹوٹ چکا تھا، آنکھیں اشکبار تھی، زبان پر دعا تھی اور دل اللہ سے جڑا ہوا تھا۔ پھر ایک دن فجر کے بعد ایک آواز آئی، اے کعب بن مالک، خوشخبری ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت سنا دی اور مدینہ خوشی سے گونج اٹھا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری زندگی کا سب سے بہترین دن آج ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نعمت کے شکر میں اپنی ساری دولت اللہ کی راہ میں دے دوں گا۔ فرمایا، کچھ اپنے پاس رکھو، یہی بہتر ہے۔ یہ وہ شخص تھا جسے سب نے چھوڑ دیا مگر اللہ رب العزت نے نہیں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچ وقتی طور پر تنہا کر دیتا ہے، مگر آخر کار اللہ قریب کر دیتا ہے۔ جو اللہ کے لیے ڈٹ جائے اسے دنیا کی بے رخی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ سبحان اللہ! دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی سچ بولنے کا حوصلہ عطا فرمائے، آزمائش میں ہمیں اپنے سے جدا نہ ہونے دے اور ہمیں اپنی رحمت سے کبھی محروم نہ کرنا، آمین۔ سبحان اللہ! وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔